12 اکتوبر 1999 کو میں پاکستان ٹیلی ویژن میں بطور ایک رپورٹر پی ٹی وی نیوز کے لیے کام کر رہا تھا، اور اس روز شام کو 4-5 بجے میری واپسی ہوئی نیوز روم میں، تو مجھے کچھ پراسرار سا ماحول لگا، اور یہ بھی خبر ملی کہ نواز شریف نے جنرل مشرف کو برطرف کر دیا ہے۔ اور یہ خبر سننے کے ساتھ ہی میں جب نیوز روم کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو نیوز روم میں جا کے دیکھا تو انگلش نیوز ڈیسک کی طرف اویس بٹ صاحب نیوز ایڈیٹر تھے، اور ان کے ارد گرد جو نیوز کے سینئر حکام تھے، ڈائریکٹر نیوز شکور طاہر صاحب اور ایم زیڈ سہیل صاحب اور دیگر افراد بیٹھے تھے، اور شائستہ زاہد انگریزی کی خبریں پڑھنے کی تیاری کر رہی تھی، ریہرسل ہو رہی تھی، وہ بھی اس ڈیسک پہ موجود تھی، تو میں بھی جا کے بیٹھ گیا۔ تو کوئی بھی شخص ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہا تھا، بڑی خاموشی سی، پراسرار سی خاموشی تھی۔ تو ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ہی دروازہ کھلتا ہے پیچھے نیوز روم کا، اور وہاں سے ایک میجر صاحب وردی میں اور 2 سپاہی ان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ انہوں نے گنیں سیدھی کی ہوتی ہیں، سیدھا نیوز ڈیسک کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہو از ان چارج؟ تو وہاں پہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ جناب ڈائریکٹر نیوز شکور طاہر صاحب۔ تو پھر میجر صاحب بڑے تہمکانہ انداز میں کہتے ہیں کہ جو جنرل مشرف کے برطرفی کی خبر ہے وہ نہیں چلے گی، وہ خبر نکال دیں آپ اپنی خبروں سے۔ یہ سننے کے ساتھ ہی ابھی بات ہو رہی تھی تو میں اپنی سیٹ سے اٹھا، میں نے میجر نثار نامی تھے وہ افسر، ان سے گفتگو کی کوشش کی، اور میں نے ان سے صرف اتنا کہا کہ دیکھیں یہ اپنے لوگ ہیں، غیر مسلح ہیں، اور ایک دفتر میں ہیں ہم، تو یہ آپ گنے ذرا نیچے کر لیں، اس کو سیدھا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ غلطی سے بھی چل سکتی ہے یہ۔ تو میں ابھی بات کر ہی رہا تھا تو شکور طاہر صاحب آئے، انہوں نے مجھے روکا اور پکڑ کے ایک سائڈ پہ لے گئے اور کہا کہ ابھی جو ہے نا کسی قسم کی کوئی بحث یا گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال جی، ان کے میجر صاحب کے کہنے پہ اور شکور طاہر صاحب کے کہنے پہ اویس بٹ صاحب ہوتے تھے، انہوں نے وہ بلٹن ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور ایسے اس میں سے خبر ایسے نکالی، وہ جنرل مشرف کی برطرفی والی، اور ایسے لہرا کے انہوں نے نا اس کو نیچے وہ ویسٹ بن میں پھینک دیا، اور ساتھ ہی پھر شائستہ زاہد جو تھی ان کے ہاتھ میں جو کاپی تھی بلٹن کی، اس میں سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ آپ نکال دیں، تو وہ نکال دی انہوں نے۔ اس کے بعد میجر صاحب نے پوچھا کہ کنٹرول روم کہاں پہ ہے جہاں پہ وہ خبریں چلتی ہیں، تو میجر صاحب کو کوئی صاحب لے گئے کنٹرول روم کی طرف، اور وہ سپاہی بھی ان کے ساتھ 2 چلے گئے۔ تو تھوڑی دیر بعد میں اپنی جگہ سے اٹھا، باہر کوریڈور کی طرف گیا، تو اچانک ہی وہ ڈائریکٹر نیوز کے کمرے کے ساتھ ہی سیڑھیاں تھیں جو نیچے سے اوپر آتی، وہاں پہ ایک بریگیڈیئر صاحب، بریگیڈیئر جاوید ہوتے تھے جو ملٹری سیکرٹری تھے نواز شریف کے، وہ باوردی ہاتھ میں ایسے پستول اٹھایا ہوا ایسے ہاتھ میں لہراتے ہوئے اوپر آئے اور کہا کہ جنٹلمین ویئر از دی کنٹرول روم، جس کو ماسٹر کنٹرول روم کہتے ہیں، جہاں سے ساری ٹرانسمیشن ہوتی۔ اچھا، مجھے تھوڑا سا کلک ہوا، میں کہ یہ نواز شریف صاحب کے ملٹری سیکرٹری ہیں اور بڑے ایگریسو موڈ میں آئے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ جی آئے، میں ان کو لے کر گیا کنٹرول روم میں، تو کنٹرول روم میں جب میں داخل ہوا اور بریگیڈیئر صاحب بھی داخل ہوئے تو ایک عجیب منظر تھا، میجر صاحب کھڑے تھے گن لے کے، ساتھ میں 2 سپاہی کھڑے تھے، اور شاندانہ جو تھی ایک میرے خیال میں شاندانہ نام تھا، وہ پروڈیوسر تھی ہماری انگلش بلیٹن کی، وہ بیٹھی ہوئی تھی پریشان حال، اور ساتھ میں میجر صاحب گن لے کے کھڑے تھے وردی میں، ساتھ 2 سپاہی G3 رائفلیں اٹھائے کھڑے ہیں۔ تو بریگیڈیئر صاحب جو ہی اندر داخل ہوئے تو انہوں نے میجر صاحب کی کن پٹی پہ ایسے پستول رکھ کے کہا کہ میجر آئی ایم بریگیڈیئر جاوید سو اینڈ سو، اور اپنا پورا تعارف کرایا، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اپنے ہتھیار پھینک دو، اور یو آر ناؤ انڈر مائی کمانڈ۔ اب وہ میجر صاحب جو تھے وہ پہلے سے، ایک تو ان کے ہاتھ میں سب مشین گن تھی، بریگیڈیئر صاحب نے پستول میجر صاحب کی کن پٹی پہ رکھا ہوا تھا، اور میجر صاحب نے سب مشین گن بریگیڈیئر صاحب کے پیٹ سے لگائی ہوئی تھی، اور ہم لوگ تو دیکھ کے ہم بڑے حواس باختہ ہو رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔
ان دا مین ٹائم جو اس وقت کے چیئرمین پی ٹی وی تھے پرویز رشید صاحب، نون لیگ کے جو سینیٹر پرویز رشید ہیں، وہ چیئرمین پی ٹی وی تھے، وہ بھی آ گئے، وہ بھی کھڑے ہو گئے ساتھ، ہم بھی ادھر ہی کھڑے تھے، میں بھی. تو وہ میجر صاحب اور بریگیڈیئر صاحب کے درمیان جو چکلش ہو رہی تھی، تو میجر صاحب نے کہا کہ بریگیڈیئر آئی ایم ناٹ انڈر یور کمانڈ، میں آپ کے کمانڈ میں نہیں ہوں، اینڈ میں جو ہے 111 بریگیڈ سے انسٹرکشن لے رہا ہوں، تو آپ ان سے بات کریں. انہوں نے وہ وائرلیس سیٹ تھی میجر صاحب کے ہاتھ میں، انہوں نے بریگیڈیئر صاحب کو دینے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ میرے کمانڈر سے بات کریں جو 111 بریگیڈ میں. بریگیڈیئر صاحب نے ان کو اگنور کیا اور کہا کہ آئی ایم آرڈرنگ یو، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ٹو اینی باڈی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ گن نیچے رکھ دیں. تو وہ ابھی نہیں رکھ رہے تھے، تو اچانک کچھ ایسا ہوا کہ کچھ 2-3 سفید شلوار قمیض اور کالی واسکٹوں میں کچھ لوگ داخل ہوئے، جن میں ایک نواز شریف صاحب کے پرسنل باڈی گارڈ تھے حاجی صدیق کے نام سے، جو زیادہ کافی ہیلدی تھے، اور وہ اچانک کنٹرول روم میں داخل ہوئے اور وہ ایک حاجی صدیق صاحب شاید میجر صاحب کے پیچھے کی طرف گئے اور انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کچھ دیکھے بغیر ہی انہوں نے جو ہے میجر صاحب کی جو سب مشین گن کندھے پہ جو ان کی سلنگ تھی وہ اتار کے کھینچ لی، اور سب مشین گن جب کھینچ لی تو جو میجر صاحب کے ساتھ سپاہی تھے G3 رائفلیں لیے کھڑے تھے، انہوں نے ایک دم گنیں سیدھی کر لی اور ہم نے پھر شور ڈالا. ہم نے کہا جی یہ خود دی ہے، میجر صاحب نے گن خود دی ہے، گن خود دی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو 2 سپاہی تھے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہم بیچ میں کھڑے. اچھا اس سے پہلے میجر صاحب اور بریگیڈیئر صاحب کو دونوں کو پرویز رشید صاحب بھی کچھ سمجھا رہے تھے، میں بھی وہاں پہ کھڑا تھا. تو پرویز رشید صاحب نے ہم سے کہا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. تو میں بھی اس وقت کورٹ رپورٹر تھا، تو میرے ذہن میں جو فرسٹ چیز آئی وہ یہی تھی آرٹیکل 6 کی. میں نے کہا کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ آرٹیکل 6 اس پہ لاگو ہوتا ہے. پرویز رشید صاحب بار بار وہ بات دہرا رہے اور میجر صاحب کو جو ہے منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ پہ اوپر بڑا سنگین چارج لگ سکتا ہے، آپ حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، آپ پہ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے. بہرحال میجر صاحب کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے. تو اس کے بعد پھر حاجی صدیق آئے، انہوں نے مشین گن ان سے چھین لی. جب وہ چھن گئی مشین گن تو بریگیڈیئر صاحب پھر سپاہیوں کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ آپ بھی گنیں نیچے کر لیں، گنیں دے دیں جوان، گنیں دے دو. اپنے بڑے سٹائل میں انہوں نے جب جوانوں کو حکم دیا تو جوانوں نے وہ گنیں بھی حوالے کر دی، اور جو سیکیورٹی ساتھ آئی تھی پرائم منسٹر کی پرائیویٹ سیکیورٹی جو حاجی صدیق 2 بندے ساتھ لے کے آئے تھے، انہوں نے وہ گنیں بھی لے لی. اور پھر ان میجر صاحب کو جو ہے ایک ساتھ ہی ایک چھوٹا کمرہ تھا جو انجینئرنگ روم تھا، وہاں پہ بند کر دیا، اور جو 2 سپاہی تھے ان کو ایک اسٹوڈیو میں ساتھ ہی بند کر دیا. اور بریگیڈیئر صاحب نے پھر کہا کہ وہ ٹیپ نکالیں. اصل میں وہ خبر جو تھی اس میں خبر کیا تھی، وہ ایک ویڈیو تھی جس میں نواز شریف جو تھے وہ جنرل ضیاء الدین کو کندھوں پہ سٹار لگا رہے تھے، اور بریگیڈیئر جاوید اس ویڈیو میں جو دیکھا گیا وہ گھٹنوں کے بل قالین پہ وہ جو سٹارز سے وہ کوئی ڈھونڈ رہے تھے، کوئی گر گئے تھے، وہ اٹھا کے ان کو دے رہے تھے اور وہ نواز شریف صاحب سٹار لگا رہے تھے. تو بریگیڈیئر صاحب نے وہ خبر چلوائی دوبارہ سے منگوا کے، جو نکلوائی گئی تھی میجر صاحب کی طرف سے، اور شائستہ زاہد نے وہ خبر پڑھی بھی. اس سے پہلے شائستہ زاہد نے تھوڑا سا انہوں نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا جب جو مسلح سپاہی تھے وہ اسٹوڈیو میں کھڑے ہو گئے، اور شائستہ زاہد نے کہا آپ نکل جائیں یہاں سے، اسٹوڈیو میں کوئی کھڑا نہیں ہوگا. شائستہ زاہد خود بھی ماشاءاللہ ایک فوجی افسر کی وائف تھی، تو وہ اتنی زیادہ مروب نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے پھر بہت احتجاج کیا جس پہ وہ سپاہی اسٹوڈیو سے بھی باہر آ گئے تھے. تو بہرحال وہ خبر چلی دوبارہ، بریگیڈیئر صاحب نے چلوائی، اور پھر جب کنٹرول روم سے وہ نکلے تو ان کے ساتھ وہ پرائم منسٹر کی سیکیورٹی بھی تھی جو حاجی صدیق اور دوسرے لوگ تھے شاید. تو جب باہر جا رہے تھے تو راستے میں ایک SSG کمانڈو کھڑے تھے کنٹرول روم کے باہر ہی، وہ وردی میں تھے، ان کے پاس ان کی گن تھی، ویپن تھا. تو بریگیڈیئر صاحب نے ان کمانڈوز کو کہا کہ آپ اپنا ہتھیار ان کے حوالے کر دو، کیونکہ وہ SSG کمانڈو میجر نثار کے ساتھ آئے تھے. تو انہوں نے کمانڈو سے گن پکڑ لی، ان کی کمانڈو کی جو 2 سیکیورٹی کے لوگ تھے، مگر کمانڈو صاحب نے وہ گن دی نہیں ان کو. کافی تھوڑا سا کھینچا تانی بھی ہوئی، دھینگا مشتی بھی ہوئی، لیکن انہوں نے گن دی نہیں. 2 بندے تھے لیکن وہ SSG کے کمانڈو سے چھڑوا نہیں سکے. تو پھر طے یہ ہوا کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا جوان تم اپنی جگہ سے نہیں ہلو گے. تو اس وقت SSG کمانڈو نے کہا یس سر میں اپنی جگہ پہ رہوں گا. تو SSG کمانڈو صاحب اپنی جگہ پہ ڈٹے رہے، اور تو پھر بریگیڈیئر صاحب جو ہیں
اپنا کام ختم کر کے وہ پی ٹی وی سے نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پہ طاہر راٹھور صاحب ایک ایس پی پولیس ہوتے تھے، این کے پہنی، کلین شیو، وہ آئے اوپر پریشانی کے عالم میں۔ وہ وردی میں نہیں تھے غالباً، وہ سول ڈریس میں تھے یا ٹریک سوٹ تھا، کیونکہ شام کا وقت تھا۔ تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہاں سے باہر جانے کا راستہ کہاں ہے؟ میں نے کہا آپ جہاں سے آئے ہیں وہیں سے وہی راستہ ہے، وہیں سے باہر۔ انہوں نے کہا نہیں، وہاں سے تو باہر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پتہ چلا اس وقت تک فوج نے گیٹ پہ قبضہ کر لیا تھا۔ تو پھر میں نے انہیں ایک راستہ بتایا، کاریڈور کے اینڈ پہ آخر میں ہمارے دور میں ایک آر ٹی سیکشن کھلا تھا، وہاں سے کہیں کھڑکی سے وہ نکل کے کہیں باہر چلے گئے تھے فوری طور پہ۔ لیکن وہ بڑے ٹائم پہ نکل گئے تھے، کیونکہ اس کے بعد پی ٹی وی سیل ہو گیا تھا۔ ہم لوگ صبح 4 بجے تک پی ٹی وی میں رہے، 9 بجے کا رات کو خبر نامہ بھی نہیں چلا، بلکہ لیٹ نائٹ جو ہے 2، 3 یا 4 بجے مشرف صاحب کا ایڈریس ہوا، جس میں انہوں نے یہ اعلان کیا، میرے عزیز ہم وطنوں، Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way for a prosperous future for Pakistan. باقی یہ سب تاریخ کا حصہ ہے، وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ لیکن اس سارے عرصے کے دوران ایک یہ ہوا کہ تقریباً جب یہ سب کچھ ہو گیا تو ہم یہ سمجھے، جب بریگیڈیئر صاحب وہ خبر چلا کے چلے گئے تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی یہ بظاہر کو ناکام ہو گیا، مگر مجھے بعد میں احساس ہوا کہ ہم کنویں کے اندر بیٹھے مینڈک تھے، باہر بہت کچھ ہو رہا تھا، ہم تو پی ٹی وی میں کو ناکام کرا کے بیٹھے تھے۔ تو میں جب بریگیڈیئر صاحب کو جب الوداع کہہ دیا تو میں واپس نیوز روم میں آیا، تو وہاں پہ نیوز روم میں ہمارے ایک پروڈیوسر تھے مجدد شیخ صاحب، وہ کھڑکی کے پاس کھڑے تھے اور باہر سے کھڑکی سے آوازیں آ رہی تھی، ٹھک ٹھک ٹھپ ٹھپ ٹھپ، جیسے وہ فوجی بوٹس ہوتے ہیں نا، وہ پوری پلٹون۔ تو میں نے ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں اصلی والے آ گئے۔ تو اصلی والے کیا تھا کہ جناب مزید فوج آ گئی۔ اس وقت میں یہ احساس ہوا کہ یہ معاملہ صرف ان چند افسروں کا نہیں ہے جنہوں نے پی ٹی وی پہ آ کے خبر رکوانے کی کوشش کی تھی، اس کے پیچھے تو پورا ایک سسٹم اور ادارہ ہے۔ پھر وہی ہوا، وہ جب اصلی والے اوپر آئے نیوز روم میں تو پھر میجر صاحب بھی باہر آ گئے، سپاہی بھی باہر آ گئے، ان کو ویپنز ان کے واپس مل گئے، اور پھر وہ خبر نکلوا دی گئی، اور پھر وہ خبر پی ٹی وی پہ کبھی نہیں چلی، بلکہ وہ ویڈیو بھی آج تک نہیں پتہ کسی کو کہاں گئی۔ تو پھر بعد میں یہ معاملات ایسے ہوئے۔ پھر آئی ایس پی آر کے اس وقت ہوتے تھے کرنل سہولت رضا اور کرنل منصور ہوتے تھے، وہ دونوں بھی آئے ہوئے تھے، پی ٹی وی میں آئے شام کو۔ اس سہیل امزر سہیل صاحب کے کمرے میں، کنٹرول نیوز کے کمرے میں ہم بیٹھے، وہاں پہ تھوڑی گفتگو ہو رہی تھی، تو کرنل سہولت نے یا پوچھا شاید کہ یہ اسمبلی میں نون لیگ کے ساتھ جو ان کے اتحادی ہیں یا کوئی اس طرح کی وہ بات کی کہ ان کے ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو میں نے کہا ظاہری بات ہے، نون لیگ کے اتحادی ہیں، وہ ایک سیاسی جماعت ہے، اس کو اتنی آسانی سے تو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس پہ جو ہے وہ ہمارے ڈائریکٹر نیوز صاحب نے مجھے کہا کہ بس ٹھیک ہے، آپ زیادہ بات مت کریں یہاں پہ۔ تو لیکن یہ ہے کہ صبح 4 بجے جا کے ہم چھوٹے پی ٹی وی سے نکلے۔ تو بعد میں پھر ہمیں پتہ چلا کہ پی ٹی وی کے گیٹ پہ بھی کافی ہنگامہ ہوا تھا، اور ان کو شروع میں جب پی ٹی وی کے سیکیورٹی نے فوجی جوانوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو گیٹ پھلانگ کے وہ آئے، اور وہ بڑا تاریخی ایک فوٹوگراف بنا جو پوری دنیا میں وائرل ہوا، جس میں جو ہے پی ٹی وی کے گیٹ کو پھلانگنے کی کوشش کر رہے کچھ فوجی جوان، اور پھر اندر آ کے یہ بھی سننے میں آیا کہ جو پی ٹی وی کے سیکیورٹی یا پولیس کے لوگ تھے، پھر گیٹ بند کر کے ان سے کہا گیا کہ اب وہ گیٹ پھلانگ کے باہر کی طرف جائیں گے۔ بس سننے میں یہ آیا، باہر میں نے دیکھا نہیں، مگر یہ پی ٹی وی کے اندر کی صورتحال تھی، اور باہر کے جو حالات تھے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا حالات تھے۔ ایک وزیر اعظم نے ایک آرمی چیف کو برطرف کیا تھا، مگر شاید وہ اتنا مناسب انداز اور
حوصلے اور ایک اخلاقی جرات کے ساتھ نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا، مگر اس سب کے باوجود بھی جو رد عمل تھا وہ یقینی طور پہ نہ صرف یہ کہ غیر اخلاقی بلکہ غیر آئینی اور آئین سے سنگین غداری کے مترادف تھا، اور اس کے جرم میں جو ہے اس کا جرم ہمیں پھر تقریباً 10 سال تک جنرل مشرف جیسے فوجی آمر کو بھگتا، اور یہ قوم ایک بار پھر جو ہے کئی سال پیچھے چلی گئی۔ دیکھیں، جنرل مشرف کے ملٹری کو کے بعد آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف نے ایک اور کو کیا تھا، اور وہ ملٹری کو 3 نومبر 2007 کو جنرل مشرف نے ایمرجنسی لگا کے جس کو نام نہاد ایمرجنسی پلس کا نام دیا گیا، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کو گھر بھیج دیا تھا۔ وہ بھی ایک بغاوت تھی، اور ستم ظریفی دیکھیں کہ اس بغاوت کے جرم میں جنرل مشرف کے خلاف آئین سے سنگین غداری کا مقدمہ چلا، اس کو 5 کاؤنٹ میں سزائے موت ہوئی، اور پھر وہ سپریم کورٹ سے وہ سزائے موت آج تک برقرار ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جنرل مشرف اپنی سزائے موت پہ ایکسیکیوشن ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے، اور مگر آج تک اس سزائے موت برقرار ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس سزائے موت پہ ابھی تک پوری طرح عمل نہیں ہوا، کیونکہ جنرل مشرف کو جو ٹائٹل تھے، جو ان کی مراد تھی، جو ان کا رینک تھا، وہ آج تک کسی حکومت کو واپس لینے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔